من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ موضوع بہت طولانی ہے اور ابحاث اس کے ذیل میں بہت زیادہ ہیں۔ کئی ایک ابحاث جو برادران نے محبت کی، مطالعہ کیا، زحمت فرمائی اور ہم لوگوں نے بھی ان سے انشاءاللہ کہ استفادہ کیا ہوگا۔ بحث مہدویت ایک اہم ترین بحث ہے اسلام کے اندر، اور جب تک یہ بحث واضح نہیں ہوگی کئی ایک مشکلات جو عالم اسلام کو درپیش ہیں وہ قابل حل نہیں ہیں۔ سب سے پہلا سوال کہ نظریہ مہدویت آیا نظریہ قرآنی ہے یا نہیں ہے؟ وہ پہلے اس کو اس بات کریں کہ نظریہ مہدویت ایک قرآنی نظریہ ہے، یا دوسرے الفاظ میں اگر ہم اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہیں تو نظریہ مہدویت فطرت انسان کے ساتھ عجین ہے، فطری ہے۔ اسی لیے جب ہم ابحاث کے ذیل میں آ کر بیان کرتے ہیں تو کوشش بھی یہ ہوتی ہے، البتہ حقیقت بھی یہی ہے کہ جتنے بھی ادیان ہیں اور جتنے بھی مذاہب ہیں سب کی ایک ہی آواز ہے کہ کوئی ہونا چاہیے جو آ کر اس دنیا کی مشکلات کو ختم کر کے ایک عدالت عالمی کا قیام کرے۔ یہ فطرت کی آواز ہے۔ دین کے اندر کہیں اس مطلب کا اشارہ ہو جاتا ہے تو یہ تائید ہے اسی فطرت کی آواز کی جو فطرت بشر کے اندر پوشیدہ ہے۔ بس نظریہ مہدویت کو فقط دین کے پیرائے میں نہ دیکھیں، یہ فطرت بشر سے متعلق ہے۔ البتہ مہدویت کے سائے میں ہوگا کیا وہ ایک الگ بات ہے کہ ہر ایک نے پھر اپنے حساب سے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ بس پہلی بات، نظریہ مہدویت یہ فطرت بشر میں ہے۔ ترتیب کے ساتھ چلتے رہیں۔ دوسرا سوال کہ مہدویت یا منجی کا تصور یہ امامت کا ایک شعبہ ہے، اور قرآن نے اس کو بڑا خوبصورت بیان کیا ہے۔ جہاں پہ مناصب الہی کا ذکر ہے، نبوت ہو، رسالت ہو، امامت، اور ہر ایک کے ساتھ ہدایت کو مرتبط کیا ہے، یعنی نبی بھی آتے ہیں ہدایت کے لیے، رسول آتے ہیں ہدایت کے لیے، امام بھی آتا ہے ہدایت کے لیے۔ لیکن ہدایت دو طرح سے ہوتی ہے۔ نبوت اور رسالت میں بھی ہدایت کا عنصر پایا جاتا ہے، لیکن اس ہدایت سے مراد فقط راستہ دکھا دینا ہوتا ہے۔ راستہ دکھا دیں، راستہ دکھانے کے بعد جو شخص چلنا چاہ رہا ہے وہ اپنی مرضی سے چلے گا، جو نہیں چلنا چاہ رہا تب بھی کوئی جبر نہیں ہے۔ پر بھٹکے ہوئے انسان کو راستہ دکھانا یہ بھی ہدایت ہے کہ جس کا تعلق نبوت اور رسالت سے ہے۔ اسی لیے پورے قرآن میں آپ جا کر پڑھ کر دیکھیں، جہاں پہ انبیاء آ کر اپنا پیغام ہدایت بھیج دیتے تھے اور لوگوں کے اندر تبلیغ کر دیتے تھے، اس کے بعد فوراً کیا کہتے تھے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، یعنی ہمارا کام فقط یہی تھا کہ آپ کو بتا دیں، باقی آپ عمل کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے۔ یہ نبوت اور رسالت کی ذمہ داری ہے۔ ہدایت یعنی راستہ دکھانا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب امامت کا لفظ خالق کائنات استعمال کرتا ہے تو وہاں پہ تعبیریں قرآن کی بدل جاتی ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا یا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہاں پہ ہدایت کو امر سے وابستہ کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ ہدایت جو فقط راستہ دکھانے والی ہے اس کو امر سے مقید نہیں کیا گیا، لیکن وہ جو لفظ امامت کے ساتھ سازگار تھی اس کو لفظ امر سے مقید کیا گیا ہے۔ یہدون بے امرنا، البتہ وہ صاحبان علم ہیں، یہ با اگر ملابست کے لیے ہو یا الصاق کے لیے ہو، اب جو معنی بھی لیں، ملابست کا لیں یا الصاق کا لیں، اور وہ ملابست یا الصاق اعتباری نہیں ہے، حقیقی الصاق۔ الصاق یعنی جو آپس میں جڑا ہوا ہو،
خوبصورت تعبیر ہے امیر المومنین کی نہج البلاغہ میں کہ حاکم شام نے جب ایک خط لکھا اور خط میں آ کے امیر المومنین سے کہا کہ ہم ایک ہی نسل سے تو ہیں، آئیں آپس میں اقتدار تقسیم کر لیتے ہیں، ایک جگہ آپ حکومت کریں، دوسری جگہ ہم یہ جنگ و جدال کا سلسلہ ختم کریں۔ اب وہ خط جو حاکم شام نے لکھا وہ موجود نہیں ہے، لیکن جو امام علیہ السلام نے اس خط کا جواب دیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مضمون کیا تھا۔ نہج البلاغہ میں امیر بیان فرماتے ہیں لیس الصریح کاللصیق، وہاں پہ بھی اسی الصاق کا معنی بیان کرنے کے لیے کہ وہ جس کا نسب خاندان قریش سے ملتا ہے، اصلی نسب، وہ کہاں، اور جس کو چپکایا گیا ہے ساتھ میں وہ کہاں۔ جو چپکایا جاتا ہے اس کا اصلی نسب نہیں ہوتا، یعنی تم چپکائے گئے ہو قریش خاندان کے ساتھ، تمہارا قریش خاندان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ ایک تاریخی نقطہ تھا جس کی طرف امیر بیان نے ارشاد فرمایا۔ اور یہ امیہ جو بنو ہاشم کے ساتھ ان کو ذکر کیا جاتا ہے، یہ امیہ غلام تھا، اس کا کوئی خاندان قریش کے ساتھ خونی رشتہ نہیں تھا، غلام تھا، اور غلام بن کر یہ سرزمین مکہ میں آتا ہے۔ اور قریش خاندان، البتہ یہ عربوں کی ایک رسم تھی کہ جس کو منہ بولا بیٹا کہہ دیتے تھے، اس کے ساتھ پھر وہ سارے احکام جو فقہ ذکر کیے ہیں وہ سارے ذکر کرتے تھے۔ لہٰذا الصاق حقیقی ہے، یوں نہیں ہے کہ کسی چیز کو ساتھ میں رکھ دو۔ تو ہدایت کو جو امر کے ساتھ الصاق ہے، چپکایا جاتا ہے، ملایا جاتا ہے، وہ اعتباری نہیں ہے کہ ہدایت کہیں اور ہو اور امر کا تعلق کہیں اور ہو، نہ، ہدایت وہ امری ہے جس کو علامہ نے المیزان میں ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ بیشتر بحث کو اگر دنبال کرنا چاہیں تو وہاں پہ آپ جا کر مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ہدایت امری اس کا معنی الگ ہوتا ہے کہ زال بھٹکے ہوئے انسان کا ہاتھ تھام کر اس کو منزل مقصود تک پہنچانا، یہ امامت کا کام ہے، یہ امامت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ جو حجت خدا دنیا میں ظاہر ہوتی ہے وہ نبی بھی ہوتی ہے، وہ حجت رسول بھی ہوتی ہے، اور وہ حجت امام بھی ہوتی ہے۔ یعنی وہ ذہنوں سے اپنے تصورات نکال کے قرآنی تصور کو اپنے ذہن میں ڈالیں کہ بعض لوگ جو زیادہ تیر مارتے ہیں تو کہتے ہیں امامت حضرت ابراہیم سے شروع ہوئی ہے، نہ، امامت کا منصب تب سے شروع ہوا ہے جب حجت خدا نے، خالق کائنات نے بشریت کے اندر بھیجی ہے۔ لہذا وہ پہلا فرد جو دنیا میں آیا ہے بنام حجت خدا، وہ نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، امام بھی ہے۔ اور چونکہ امام ہے یعنی اسی کے بلبوتے پہ ہمیں اپنی منازل کمال کو طے کرنا ہے۔ اگر امامت کا سلسلہ حضرت ابراہیم سے شروع ہو تو اس آیت کا مصداق ہمیں نظر نہیں آتا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر امت کو امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ خب اگر امامت حضرت ابراہیم سے شروع ہوئی تو پہلے انبیاء پھر کیا کریں گے؟ مگر ان کے ہاں امت نہیں تھی، وہ امتیں کس کے ساتھ اٹھیں گی؟ کس امام کے بلبوتے پہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے؟ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ امامت کے درجات متفاوت ہیں، کوئی پہلے درجے کا ہے، کوئی دوسرے کا، کوئی تیسرے کا، درجات امامت میں فرق ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ پہلی حجت خدا جو بشریت کے اندر ظاہر ہو اور وہ منصب امامت پہ فائز نہ ہو۔ پس دوسرا نقطہ یہ ذہن میں رہے کہ امامت جو ہدایت کرتا ہے وہ ہدایت فقط ارات و طریق کی حد تک نہیں ہے، فقط راستہ دکھانا نہیں ہے، بلکہ بھٹکی ہوئی بشریت کا ہاتھ تھام کر اللہ کی بارگاہ میں لے کے جانا ہے۔ یہیں سے ہمیں اپنی حقیقت اور اپنی حیثیت بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ اگر امام لے کر جائے گا اللہ کی بارگاہ میں تو کس کو لے کے جائے گا؟ امام امت کو لے کے جائے گا۔ بس پہلی ذمہ داری ہماری امت بننا ہے۔ اگر ہم امت نہیں بنیں گے امام کا ہم سے کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ خوب امام اور امت یہ نظریہ قرآنی ہے، اسی لیے قرآن نے صراحت کے ساتھ کہا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، امر ہے نا، امر تو حکم دیا جاتا ہے نا، یعنی یہ کام کرو، امت بن کر زندگی بسر کرو۔ اور جب امت بن کر زندگی نہیں بسر کریں گے، البتہ یہ قوانین الہی ہیں خداوند عالم کی طرف سے کہ اگر انسان امت ہونے سے گر جاتا ہے امام کو اس سے لے لیا جاتا ہے، اور جس دن امت بن جائیں گے امام کو دے دیا جائے گا۔ پس پہلا عنصر ظہور میں، شرائط میں، غیبت میں، ہر چیز میں یہ دخیل ہے۔ کیوں امام نہیں آتے ہیں؟ پلٹ کر کہ ہم امت نہیں ہیں۔
البتہ امت کے ارکان قرآن نے ذکر کیے ہیں، البتہ خود لفظ امت سے ہی واضح ہیں کہ امت کے اندر 4 ارکان ہونے چاہیے، کہ انشاءاللہ بعد میں آپ ان کا دنبال کر سکتے ہیں، کہ امت کے اندر 4 قسم کا اتحاد ہو، وحدت ہو، امت وحدت رکھتی ہو، کس اعتبار سے؟ مرجع کے اعتبار سے، اصل، منبع، مبدا، یعنی جہاں پہ اجتماع کرتے ہیں، وحدت رکھتے ہیں، اتحاد رکھتے ہیں، ان کا مبدا ایک ہو، یعنی خدا پہ، اس خدائی دین کی بنیاد پہ ایک جگہ پہ اکٹھا ہو جانا بہت مشکل ہے۔ مقصود ایک ہو، مقصد اور ہدف اس امت کا، اس اجتماع کا ایک ہو، یہ نہیں ہے کہ اہداف متعدد لے کر ایک جگہ بیٹھ جائیں، نہ، اگر اکٹھے ہوئے ہیں تو ایک مقصد کی خاطر اکٹھے ہوں۔ وحدت حرکت ہو، یعنی حرکت ہو تب انسان امت بنتا ہے، اور وہ حرکت کیا ہو؟ اس کے اندر بھی وحدت ہو، یعنی حرکت جو کر رہے ہیں سب مل کر وہ ایک ہی نقطے کی طرف بڑھ رہے ہوں، اور سب مل کر ایک ہی کام کو انجام دے رہے ہوں۔ البتہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ وہ حرکت کیا ہونی چاہیے، کہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ وہ حرکت کا نام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اور چوتھا رکن وحدت حرکت کے ساتھ وحدت راستہ ہے، راہ ایک ہو، یہ نہیں کہ کوئی مشرق جا رہا ہو، کوئی مغرب جا رہا ہو اور اپنے آپ کو امت کہہ رہا ہو، ممکن نہیں ہے۔ کہ جب امت بنے گے ان 4 ارکان کے سائے میں، ہاں اب یہ ہے کہ اس امت کی رہنمائی کے لیے خداوند عالم نے نظام امامت کا انتظام کیا ہے۔ وہ امامت کی کس کو ضرورت ہوتی ہے؟ امتوں کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو امامت سے محروم ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم امت نہیں ہیں، اور یہ بالوجدان بالبداہہ ہمیں معلوم ہے کہ واقعاً ہم امت نہیں ہیں۔ جب امت نہیں ہے، امام بھی ہم سے لے لیا جاتا ہے۔ ایک ایک سوال کر کے انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ خوب اس نظریہ امامت میں کہ جب امت بنے گے امام آئے گا، خوب جب آئے گا، اور ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ یہ تیاری کرو، یہ یوں کر لو، تکالیف کو انجام دے دو، دین پڑھ لو، سارا کر لو۔ خوب اگر ہم امت بن گئے تو پھر امام آ کے کیا کریں گے؟ پھر کیا ضرورت ہے؟ خوب نماز ہم پڑھ رہے ہیں، روزہ ہم رکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، خمس و زکوٰۃ دے رہے ہیں، دین پہ تو عمل کر رہے ہیں۔ خوب امام نے بھی آ کے یہی کروانا تھا، جو امام نے کروانا تھا وہ تو ہم کر رہے ہیں، خوب پھر امام کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے تصور امامت کو محدود پیمانے پہ سمجھا ہوا ہے، جبکہ قرآن نے ایسے نہیں کہا ہے۔ یعنی ایک وہ تصور امامت ہے جو قرآن نے پیش کیا ہے، اور ایک وہ تصور ہے جو ہم نے خود سے بنایا ہوا ہے کہ امام آئیں گے، عدالت برپا کریں گے، نماز کا حکم دیں گے، روزہ رکھوائیں گے اور حج کروائیں گے، اور یہ ہوگا۔ یہی امامت کا کام ہے۔ اگر یہ کوئی اور آدمی فقیہ، عادل، عالم آ کر یہ کام انجام دے دیتا ہے، اور آپ یہ فرض کر لیں کہ ایک ملک نہیں بلکہ پوری دنیا پہ وہ نماز روزہ قائم کروا دیتے ہیں، پھر امام کی ضرورت ہوگی؟ ہمارے تصورات میں اگر ہو تو ہاں پھر امامت کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہی کام کروانا تھا، وہ تو کر رہا ہے، فقیہ کروا رہا ہے، پھر امام کی کیا ضرورت ہے؟ اصل مشکل یہی ہے کہ ہم نے امامت کو اپنے تصورات سے دیکھا ہے، قرآن کے تصورات سے نہیں دیکھا ہے۔ قرآنی تصور یہ نہیں ہے امامت کا۔ خود امامت کا تصور دیکھیں، چھوٹی سی مثال عرض کروں، بات ذہن میں آ جائے۔ اصلاً دنیا میں اس انسان کو بھیجنے کا ایک فلسفہ یہ تھا کہ تمہیں منزل کمال کی طرف جانا ہے ایک، اور جو جانے کی کیفیت ہے وہ یہ کہ اجتماعی بن کر جانا ہے۔ جیسے ہی اجتماع سے گرتا ہے انسانیت سے گر جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ تصور ہے جو قرآن نے پیش کیا ہے کہ فقط دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ ہم نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، زکوٰۃ دے دیں، خمس ادا کر دیں اور بس اپنا وظیفہ انجام دے کے آدمی مطمئن ہو جائے۔ نہ، یہ گرا ہوا انسان ہے دین کی تعلیمات سے، کہ تمہیں اجتماعی بن کر جانا ہے۔ اجتماع کے علاوہ کوئی صورت قابل قبول نہیں ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں جانے کے لیے۔ اور جو خلقت دی خداوند عالم نے کہا اسی پہ غور کیا ہوتا پتہ چل جاتا۔ جو خلقت ہم نے انسان کو دی ہے وہ کس اعتبار سے دی ہے؟ کہ اسی پہ غور کرو، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ درست ہے کہ یہ جسم، یہ بدن، یہ باڈی انسان کو جو دی ہے، یہ باڈی کیا ہے؟ انسان کی حقیقت میں شامل نہیں ہے، لیکن انسان کو انسانیت کے منزل پہ پہنچانے کے لیے مؤثر ضرور ہے یا نہیں ہے؟ وہ نماز پڑھنا ہے آپ کو کس سائے میں؟ اسی بدن کے ذریعے پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے اسی بدن کے ذریعے، حج انجام دیں گے اسی بدن کے ذریعے۔ بدن ضروری ہے لیکن حقیقت انسانی میں بدن شامل نہیں ہے۔ درست ہے کہ انسان کو مقام انسانیت پر پہنچانے کے لیے مؤثر ہے، لیکن انسان کی حقیقت میں شامل نہیں۔ اس لیے جب وہ تعبیریں بھی استعمال کرتے ہیں
تو میں اور میرے میں فرق کر دیتے ہیں. ایک میں ہوں اور ایک میرا ہے. میرا کون ہوتا ہے؟ جو میں سے وابستہ ہو. اور میں کون ہوں؟ جو خود میری اپنی حقیقت ہے. پس میں اور میرے میں جب فرق آتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جسم میرا ہے، بدن میرا ہے، یعنی مجھ سے وابستہ ہے، میں نہیں ہوں. جب میں نہیں ہوں یعنی حقیقت انسان نہیں ہے یہ، اگرچہ حقیقت انسانی میں یہ مؤثر. اس پہ غور کیا ہے کبھی؟ خداوند عالم نے یہی نقطہ سمجھانے کے لیے کہ تمہیں جب ہم دنیا میں بھیجا ہے اجتماعی بنا کر بھیجا ہے. مثلا یہی بدن ہے، کتنے اس کے اعضاء اور جوارے ہیں؟ آپ ہر ایک عضو کے لیے اگر آپ گننا چاہیں تو گن بھی نہیں سکتے ہیں. اور پورے اعضاء اور جوارے کو مجتمعاً خداوند عالم نے بنا کر بھیجا ہے، اور ایک اس کے اندر امام کو منتخب کر دیا ہے. یعنی ایک امام ہے جس سے پورے اعضاء اور جوارے وابستہ ہیں اجتماعی بن کر. اور یوں نہیں ہوتا ہے کہ اگر ایک عضو انسان کا ناقص ہو تو بقیے اعضاء اطمینان میں ہوں، سکون میں ہوں. ایسے ہوتا ہے؟ قطعاً ایسے نہیں ہے. وہ انسان کے پاؤں میں درد ہوتا ہے، پوری باڈی مفلوج ہو جاتی ہے. دانت میں درد ہوتا ہے، اس کی نیند اڑ جاتی ہے. خوب کہو نا بھائی دانت میں ہی درد ہے نا، آنکھیں آرام کر لیں، کان آرام کر لیں، ہاتھ آرام کر لیں، آرام نہیں ہوتا ہے. یہ کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ ہم نے جو تمہیں ڈھانچہ دیا ہے یہ اجتماعی ڈھانچہ دیا ہے. اور اجتماعی ڈھانچے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ ایک عضو مبتلا ہو تکلیف میں، پورے اعضاء پر اس کا اثر ہوتا ہے. جب پورے اعضاء پہ اثر ہوتا ہے تو کیا کرو کہ سب مل کر اس عضو کو ٹھیک کرنے کے صدد میں ہوں. کیوں؟ چونکہ سب کا سکون تباہ ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ شخص جو اجتماعی معاشرے میں رہتے ہوئے انسانیت سے گر جاتا ہے تو وہ کہتا ہے فلاں زنا کر رہا، مجھ سے کیا ہے؟ نہ، تو اس سے کیا مطلب کیا ہے؟ اس کے گناہ کے نتیجے میں تیرا سکون بھی برباد ہو جائے گا، تو بھی نابود ہو جائے گا. لہذا ضروری ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کا ہاتھ روکو، اس کو ہدایت کرو. بس اجتماعی بننے کے لیے انسان دنیا میں آیا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اگر انسان کے بعض اعضاء جسم کے مفلوج ہو جائیں، ہوتا ہے نا کبھی کبھی، خدا تعالیٰ پناہ دے سے فلج جب ہوتا ہے، کسی کو اٹیک ہوتا ہے فالج کا، تو کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس عضو کا رابطہ دل سے کٹ جاتا ہے. جب کٹتا ہے اور ٹھیک بھی نہیں ہوتا ہے، جب ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو پوری باڈی پہ مؤثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ پوری باڈی کے لیے درد سر بنا ہوا ہے. تو پھر کیا کرو کہ اس فلج زدہ عضو کو جسم سے کاٹ دو. کیوں؟ کہ آپ دوسروں کے لیے مزاحم، دوسرے اعضاء کا اس نے سکون برباد کیا ہوا ہے. بعض لوگ ہیں جو مفلوج زدہ ہوتے ہیں، دین سے رابطہ کٹ جاتا ہے، امامت سے رابطہ کٹ جاتا ہے. امامت اور دین سے جب رابطہ کٹتا ہے، یہ فلج کا اٹیک جب ان کو ہوتا ہے، اسلام نے کہا ہے اس کے فلج زدہ اعضاء کو دنیا سے مٹا دو. اور اسی مٹانے کا قانون کیا رکھا ہے؟ قصاص. نیست و نابود جو کر دیا جاتا ہے، قصاص کیا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے لیے قصاص کا قانون لاگو ہوا ہے یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے آپ کو نظام امامت سے، نظام دین سے، نظام الہی سے الگ کیے ہوئے. خود جب الگ کر لیا کہ اس کو مٹا دو، چونکہ یہ معاشرے کے لیے درد سر بن گیا ہے. بس اجتماعی بن کر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. خوب جب اجتماعی بن کر جانا ہے، اگر اجتماع کا ایک محور نہ ہو وہ اجتماع کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا. اسی محور کا نام امام ہے. اللہ کی بارگاہ تک لے جانے کا کام فقط امام کرتا ہے. مقدمہ کیا ہے کہ یہی شریعت پہ عمل کروائے گا، دینی احکام بیان کرے گا. یہ دینی احکام پہ عمل کروانا یہ مقدمہ ہے لقاء پروردگار کے لیے. اسی لیے قرآن نے بڑی خوبصورت تعبیر استعمال کی کہ اگر آپ نماز پڑھ لیں، آپ روزہ رکھ لیں، زکوٰۃ دے دیں، خمس دے دیں، حج کر لیں، جہاد کر لیں، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے؟ نہ، کہ تمہیں جانا ہے امام کے سائے میں جانا ہے. وہ آپ اٹھ کر پوری دنیا کے اندر عدالت برپا کر دیتے ہو، وہ نظام آپ نے برپا کر دیا خداوند عالم کا، وہ پھر اب امام کی ضرورت نہیں ہے. ممکن نہیں ہے کہ انسان، دیکھیں ایک دنیا کا نظام ہے، دنیا کے نظام کے بعد ایک طولانی سفر ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں جانے کے لیے. کب وہ امام کے بغیر تم جا نہیں سکتے ہو، امام لے کے جائے گا، تمہارا ہاتھ تھام لے کے جائے گا. سورہ واقعہ اعراف آیا خداوندی اور اتنی عمیق اور دقیق ہے. خداوند عالم فرماتا ہے کہ تم اگر اسلام کے مراتب جو خداوند عالم نے ذکر کیے ہیں
ان کو ایک کے بعد طے کرتے چلے جاؤ اور منزل احسان. البتہ یہ بھی ایک الگ بات ہے کہ احسان ایک درجہ ہے انسانیت کا. کہ مسئلہ ہوتا ہے نا، مثلا فرض کریں کہ ایک بچہ ہے جس کو میٹرک کی تعلیم حاصل کرنی، تو کیا کرتا ہے؟ اس سے پہلے 9 سٹیپ علم کے طے کرتا ہے نا، مدارج علمی طے کرتا ہے. پہلی کلاس کا کورس پڑھتا ہے، پھر دوسری کا، پھر تیسری کا، چوتھی، اور اس طرح کرتے کرتے میٹرک میں جا کر پہنچ جاتا ہے. تو احسان درجہ ہے کمالات انسانی کا. وہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ کئی ایک مراتب ہیں جو پہلے طے ہوتے ہیں، اور ان مراتب کو طے کرنے کے بعد انسان اس کمال احسان پہ جا پہنچتا ہے. موٹے موٹے کتنے ہیں؟ 4. پہلے درجے میں اسلام، دوسرے درجے میں ایمان، تیسرے درجے میں تقوی، چوتھے میں صبر. البتہ یہ 4 موٹے موٹے، اس کے بعد بھی ہیں جو قرآن نے ذکر کیے ہیں. اور خصوصاً اگر آپ دیکھنا چاہیں یہی کلمہ المحسنین سرچ کریں قرآن میں، اور جہاں جہاں پہ کلمہ محسنین استعمال ہوا ہے اس سے پہلے جتنے کلمات قرآن نے ذکر کیے ہیں وہ سارے وہ اجزاء اور شرائط ہیں جن کو طے کر کے منزل احسان پہ پہنچتا ہے انسان. عرض کیا تھا کہ قرآن کی آیات صدر و ذیل میں آپس میں رابطہ علت و معلول کا ہے. یعنی اگر خداوند عالم کسی آیت میں فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین، تو اس سے مطلب پہلے کیا ہوتا ہے؟ یعنی پہلے جتنی چیزیں ذکر کی ہیں وہ ساری احسان کی منزل پہ جانے کے لیے ضروری ہیں. جب تک وہ نہیں ہوگی منزل احسان پہ نہیں پہنچ سکتا. ہے قرآن آیت والکاظمین الغیظ، اس کا مطلب ہے کہ احسان کا ایک درجہ یہ کہ کاظمین الغیظ کی منزل پہ آئے گا تب محسن بنے گا. والعافین عن الناس، خوب یہ عفو بھی شرائط انسانی میں سے ہے، اس کو طے کر لیا. آخر میں خداوند عالم کیا فرماتا ہے؟ واللہ یحب المحسنین. پس اس کا مطلب ہے کہ احسان سے پہلے یہ درجات طے کرنے ہیں، اسلام ہو، ایمان ہو، تقوی ہو، صبر ہو، عفو ہو، کظم غیظ. البتہ یہ 6 ہو گئے. اور بھی آیات ہیں جن کے اندر خداوند عالم نے ان ارکان کو ذکر کیا کہ آپ انشاءاللہ ملاحظہ کر سکتے ہیں. وہ منزل احسان میں آ گیا. وہ منزل احسان پہ پہنچنے کے بعد انسان اپنے مقصد حیات میں کامیاب ہو گیا. کہا نا، قرآن کا ارشاد ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. رحمت خدا قریب ہے کس کے؟ محسنین کے. خوب پہلا سوال اس رحمت سے جو کہا ہے کہ قریب من المحسنین، پہلا نقطہ یہ ہے کہ قرب و بعد کا تصور رحمت اخروی میں ہے، ولا رحمانیت دنیاوی میں جو رحمت کا تعلق ہے اس کے اندر کوئی قرب و بعد نہیں ہے. وہ دنیا میں جو خالق کائنات نعمتیں دے رہا ہے اس میں کوئی قرب و بعد ہے؟ وہ تو سب کو دے رہا ہے، سب کو نہیں دے رہا ہے. بس قرب و بعد یہ بتاتا ہے کہ اس کا تعلق آخرت سے ہے، دنیا سے نہیں ہے. دنیا میں تو سب کو دے رہا ہے. وہ کافر بن کے بھی لے رہا ہے، مشرک بن کے بھی لے رہا ہے، فرعون بن کے بھی لے رہا ہے، شداد بن کے بھی لے رہا ہے، یزید و شمر و خولی ہو، یہ سارے بن کے رحمت خدا سے بہرہ مند ہو رہے ہیں، مگر نہیں دے رہا ہے خدا. سب کو رزق دے نہیں رہا ہے. وہ تو سب کے لیے مساوی ہے. سواء للسائلین، جیسے تم دنیا میں آ تو خداوند عالم کا فیض جاری ہے، دیتا ہے، وہ سب کو دیتا ہے، دیتا رہتا ہے. اس کے اندر کوئی قرب و بعد نہیں ہے، سب کو دے رہا ہے. قرب و بعد کا جب تصور آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بعض قریب ہیں اور بعض دور ہیں. وہ کون ہیں؟ کہ وہ جو اجتماعی شکل میں امت بن کر امام کی پیروی کرتے ہوئے آتے ہیں، ان کے لیے قرب و بعد کا تصور پایا جاتا ہے. اور کہا کہ اگر ہم منزل احسان میں بھی پہنچ جائیں، اب بھی کیا ہے کہ رحمت خدا کے تم قریب ہو، ذات خدا کے قریب نہیں. رحمت فعل خدا ہے، اس فعل خدا کے بھی تم قریب ہو، اس رحمت میں بھی داخل نہیں ہوئے ہو. تو پھر کون ہو جو رحمت خدا میں آپ کو لے کر جائے اور وہاں پہ پہنچا دے؟ وہاں تک جانے کے لیے امام کی ضرورت ہے. لہذا دنیا سے بیشتر آخرت میں امام کی ضرورت زیادہ ہے. فلسفہ امامت جو قرآن نے ذکر کیا ہے وہ دنیا سے بڑھ کر آخرت میں امام کی زیادہ ضرورت ہے کہ جو بشریت کو مقصد حیات تک پہنچائے. اور پھر یہیں سے عقلی سوال ہوتا ہے کہ امام کی کب تک ضرورت ہے؟ عرض کیا کہ امامت کا کام کیا ہے؟ ایصال الی المطلوب، کہ بشر کو خدا تک پہنچانا ہے، نہ رحمت خاصہ تک. تو پھر امام کی کب تک ضرورت ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ جب تک فرد بشری کا آخری مصداق خداوند عالم کی لقاء تک نہیں پہنچ جاتا امامت کی ضرورت ہے. لہذا جو منصب جہاں کے لیے تھے وہ منصب ختم ہو گئے.
ختم نبوت ہو گیا، ختم رسالت ہو گیا، لیکن کہیں بھی ضعیف روایت میں یا کسی قرآنی من گھڑت آیت میں بھی نہیں آیا کہ خداوند عالم نے منصب امامت کو ختم کر دیا، اعلان ختم امامت ہو گیا، نہ کہیں بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب سے یہ منصب شروع ہوا ہے جاری و ساری ہے، اور کب تک جاری و ساری رہے گا؟ جب تک بشر اپنے مقصد خلقت کو نہیں پہنچ پاتا ہے۔ وہ امامت کی مرنے کے بعد کہیں زیادہ ضرورت ہے دنیا کی نسبت، لہذا امامت کا تعارف یا امامت کی معرفت حاصل کرنے کے لیے وہ امامت قرآنی ذہن میں بٹھائیں۔ ہم نے محدود کر دیا امامت کو کہاں پہ کہ جی آئیں گے تو امام عدالت برپا کریں گے۔ بھائی آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک معلول ہو، اس کی دو علتیں ہوں، ایک معلول کی دو علتیں ہوں اور دونوں جو اسی معلول کو وجود دیتے ہیں، اگر ایک علت آ جائے تو دوسری علت کی ضرورت پڑتی ہے؟ نہیں ہوتی نا۔ مثلا فرض کریں آپ کو گرمی چاہیے، گرمی سورج سے بھی ہو سکتی ہے، آگ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آگ سے آپ کی گرمی جو معلول ہے پورا ہو رہا ہے تو پھر آپ منتظر بیٹھے رہیں گے کہ سورج طلوع ہو یا نہ، آپ کا مقصود حل ہو گیا ہے، پورا ہو گیا ہے۔ وہ جب پورا ہو گیا تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ امامت جو کلام نے ہمارے لیے بیان کی ہے وہ یہیں تک بیان کیا ہے کہ کیا ہے، وہ ریاست عامہ ہے، اب وہ اصالتاً ہو یا نیابتاً ہو، جہاں سے بھی کس کے لیے کہا کہ عدالت برپا کرنے کے لیے۔ خوب سوال، عدالت مقصود ہو جائے گا، مقصود اصلی ہدف عدالت ہے۔ وہ عدالت آ کر ایک ولی فقیہ نے، ایک مجتہد نے، یا حتیٰ آگا فقیہ نہ بھی ہو، مجتہد نہ بھی ہو، لیکن ایک ایسا آدمی خود اصل مجتہد نہیں ہے، فقیہ نہیں ہے، عالم نہیں ہے، ایک عامی آدمی ہے، لیکن فطرت اس کی پاک ہے اور وہ آ کر نظام عدالت برپا کرتا ہے۔ خود جب عدالت برپا ہو جائے گی تو پھر آپ کا مدعا کہاں گیا؟ اب امامت کی ضرورت ہے؟ وہ آپ نے جس مقصد کے لیے امام کو انتخاب کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا۔ وہ جب پورا ہو گیا امام آ کے کیا کریں گے؟ امام کا آنا عبث ہے۔ لہٰذا آپ جا کر دیکھیں خصوصاً غربی ممالک میں آپ جا کر دیکھیں انہوں نے بہترین نظام اپنایا ہوا ہے، عدالت ہی عدالت ہے۔ وہ عدالت کے بعد اب اس کا مطلب ہے کہ شاید مسلمانوں کو مہدی کی ضرورت ہو، یورپیوں کو مہدویت کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پہ ان کا رئیس جمہور اور عام خاکروب دونوں انہی حقوق سے برخوردار ہیں جو ان کو ہوتے ہیں۔ جتنی فیسلٹیز انہوں نے پریزیڈنٹ کو دی ہوتی ہیں اتنی سہولیات اس خاکروب کو بھی ہوتی ہیں۔ وہ عدالت ہوگی، پھر امام آ کے کیا کریں گے؟ اتنا امامت کو نیچے نہ لے کے آؤ کہ کل کو مخالف آ کر اعتراض کرے کہ آپ کی اگر امامت یہ تو یہ تو ہم نے کر دیا ہے، وہ آ کے کیا کریں گے؟ یہی مشکل ہے علم کلام کی۔ البتہ ضمناً عرض کر دوں کہ علم کلام کی مشکل یہ ہے کہ جہاں پہ یہ مشکل کو دیکھتے ہیں اس مشکل کے حل کے لیے قوانین بناتے ہیں، اصطلاحات ایجاد کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ ہے کہ شاید ہم نے پورا مسئلہ امامت حل کر دیا۔ نہ، یہ پورا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ ان کو مشکل ہوئی کہ پیغمبر اسلام کی دنیا سے جانے کے بعد اب کیا کریں؟ کو بعضوں نے نظام خلافت بنا کے حکومت بنا کے سائڈ پہ ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں جی ایسا ہونا چاہیے کہ جو نبی کی نیابت میں آ کر بیٹھے۔ مگر امامت نبی کی نیابت کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ امامت قرآنی میں نیابت کی بات نہیں ہے، ہر ایک منصب مستقل ہے، نیابت کی بات نہیں ہے۔ وہ یہ جو علم کلام نے آ کر نیابت کا بیچ میں شوشہ چھوڑ دیا، یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ امامت قرآنی کو سمجھا نہیں ہے۔ اگر قرآنی امامت کا تصور بیان کیا ہوتا پھر یہ تعبیریں نہ ہوتی جو علم کلام میں ہمیں ملتی ہیں، جی ریاست عامہ ہے لوگوں پر عدالت کو برپا کرنے کے لیے۔ اور عجیب بات ہے جب قرآن سے جا کر سوال کرتے ہیں کہ امام آئیں گے تو کیا کریں گے، قرآن یہ نہیں کہتا امام آ کر عدالت برپا کریں گے۔ اصلاً قرآن نے کہیں ذکر نہیں کیا ہے۔ امامت قرآنی میں فلسفہ بعثت امامت یا فلسفہ ظہور امامت، اس میں یہ ذکر ہی نہیں ہوا ہے کہ امام عدالت برپا کریں گے۔ پورے قرآن میں آپ پڑھ کر دیکھ لیں کیا کہا کہ جب امام آئیں گے تو ہوگا کیا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ یہ لوگوں کی ذمہ داری امام کی نہیں ہے۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ عدالت کو برپا کریں، امام کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ امام کی ذمہ داری کیا ہے؟ جو امام کی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو جب امام انجام دیں گے، جب وہ امت کو آمادہ کریں گے، امت میں خود شعور پیدا ہو جائے گا کہ ہمیں عدالت کو برپا کرنا ہے۔ وہ بڑی ذمہ داریوں کے لیے آتے ہیں اور وہ بڑی ذمہ داری امام کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک بات ہے قرآنی، میں اشارہ کر دیتا ہوں، انشاءاللہ بعد میں تفصیل سے آپ خود مطالعہ کیجئے گا کہ اول سے لے کر آخر تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں دنیا کے اندر، انہوں نے کیا کیا؟ ایک قرآن نے آواز دی کہ علی الاطلاق کہ یا ایھا الناس،
اے لوگوں کیا کرو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی. کون ہے رب؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. خود سب انبیاء کا نعرہ یہی تھا کہ اعبدوا ربکم. یہ اعبدوا ربکم آگا کتنا اس میں ٹائم لگتا ہے؟ کوئی ٹائم لگتا ہے اس پہ؟ ہوئے گئے حضرت آدم نے کہہ دیا تو بات ہوگی نہیں بھائی، وہ آپ بھی تو وہی بات کر رہے ہو. وہ پھر 1,24,000 انبیاء کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں اتنے تسلسل کے ساتھ اتنے انبیاء آ رہے ہیں؟ یہی ایک بات جب کرنی تھی، اس ایک بات کرنے کے لیے وہ اتنا سلسلہ لمبا چاہیے تھا. وہ بات تو کر دی، بات ختم ہو گئی. اسی لیے کہا کہ انبیاء کا کام یہ نہیں ہوتا کہ فقط آ کے کہتے ہیں اعبدوا ربکم. ایک جملہ ایک چیز نے بھی کہہ دیا. اس اعبدوا ربکم کے لیے جو آمادگی ہوتی ہے اس کے لیے انبیاء کو بھیجا جاتا ہے. توجہ کریں گے؟ اسی اعبدوا ربکم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انبیاء آ کر امتوں کو آمادہ کرتے تھے. جب آمادہ ہو جاتی تھی اس کے بعد اعبدوا ربکم کہتے تھے، خود بخود عبادت کی منزل پہ آ جاتے تھے. بس عبادت کی منزل پہ آنے کے لیے یا لانے کے لیے انبیاء کو نہیں بھیجا گیا ہے. اس عبادت کی منزل سے پہلے تیاری کروانے کی جگہ پر انبیاء کو بھیجا گیا ہے. اور جب تیار ہو جاتے تھے اعبدوا ربکم کہتے تھے، فوراً قبول کر لیتے تھے. وہ حضرت سلمان کو کتنے درس اخلاق دیے پیغمبر اسلام نے کہ نماز پڑھو. اس کا مطلب ایک زمانہ لگا ہے سلمان کو آمادہ کرنے کے لیے. جب وہ آمادہ ہو گیا ہے، تیار ہو گیا ہے، اب اس کے بعد اعبدوا رب کہنے کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود عبادت پہ گامزن ہو جاتا ہے. دیکھیں بعض بچے ہوتے ہیں، ان کو اگر کسی چیز پہ آپ کو آمادہ کرنا ہو تو آپ پہلے بچے کو آمادہ کرتے ہیں. آمادہ کرنے کا جس مقصد کے لیے آپ آمادہ کرتے ہیں اس مقصد کی فقط آپ آمادگی کی دنیا میں اس کی تبلیغ کرتے ہیں. جب تبلیغ کرنے کے بعد وہ عاقل، بافہم، باشعور ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہے؟ وہ خود بخود عمل کرتا ہے. عمل کی دنیا میں انبیاء نے کسی کو مجبور نہیں کیا. اور مثال کے ساتھ اگر عرض کرنا چاہیں، کسان ہوتا ہے کیا کرتا ہے؟ پہلے زمین کو آمادہ کرتا ہے، موسم کا انتخاب کرتا ہے، جو وسائل ضروری ہوتے ہیں ان کو آمادہ کرتا ہے. آمادہ کرنے کے بعد زمین جب آمادہ ہو جاتی ہے، اس آمادہ ہونے کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ خاص زمانہ چاہیے ہوتا ہے. لیکن بیج ڈالنے کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ بیج ڈالا اور چلے گئے. کتنی فرصت لگتی ہے؟ آمادگی بہت مہم ہے اور اسی کے لیے زمانہ درکار ہوتا ہے. بیج ڈالنے کے لیے زیادہ فرصت نہیں ہوتی اور فرصت چاہیے بھی نہیں ہوتی ہے. انبیاء نے کہا کہ ان کا کام کیا ہے؟ تزکیہ اور تعلیم کا. تعلیم وہ بیج بونا ہے اور اس بیج بونے کے لیے وہ تزکیہ وہ طاقت فرسا کام ہے. لہذا 1,24,000 انبیاء ہزاروں سال کوشش کرتے ہیں اس تزکیہ کو محقق کرنے کے لیے. وہ تزکیہ جب محقق ہوتا ہے اس کے بعد تعلیم آگا ایک لمحے میں وجود میں آ جاتی ہے. اور اسی لیے پورے قرآن میں کہا کہ یزکیہم یزکیہم یزکی. اسی یزکیہم کے لیے اتنا زمانہ چاہیے کہ جس میں یہ زمین ہموار ہو سکے. جب زمین ہموار ہو جاتی تعلیم، وہ بیج بو دیا، وہ بیج خود پروان چڑھے گا، بڑی آسانی سے ہو جائے گا. امام علیہ الصلوۃ والسلام بھی آئیں گے تو اس پوری امت کو آمادہ کرنا ہے لقاء پروردگار کے لیے. جب یہ آمادہ ہو جائے گی پھر تعلیم دینا ان کے لیے بڑا آسان ہے. مثال آ گئی یہیں پہ، اس کی بات کو اگر کریں، اس آمادگی کے بعد اگر خدا سے متصل ہو جاتا ہے انسان، اب اس کے اندر حیات بھی ہے، حیا بھی ہے، عفت بھی ہے، ایثار بھی ہے، دین بھی ہے، تقوی بھی ہے. سارے اراکین جو کمال انسانی میں شامل سب اس کے اندر موجود ہیں اور پوری کائنات اس انسان کی خدمت میں لگی ہوتی ہے. لیکن جیسے یہ خدا سے منہ موڑتا ہے پوری کائنات اس کی مخالف ہو جاتی ہے. یہ شعور دینا یہ امام کا کام ہے کہ تم تنہا نہیں ہو، کائنات میں تم الگ نہیں ہو، تم خدا کے لیے ہو، پوری کائنات تیرے لیے، اور تیری خدمت میں اس وقت رہے گی جب تو خدا سے متصل رہے گا. جس دن خدا سے تو نے منہ موڑ لیا یہ پوری کائنات تیری مخالف ہو جائے گی. امامت کا بیچ میں کام یہ ہوتا ہے کہ اس بشر کو خدا سے متصل کرنا ہوتا ہے اور اسی اتصال کے لیے ایک زمانہ درکار ہوتا ہے کہ اس کو تیار کریں اور تیاری کے بعد یہ متصل ہو سکے. مثلا دیکھا ہے آپ نے، سیب کا درخت ہو یا کوئی پھلدار درخت، وہ جب تک درخت کی ٹہنی سے وابستہ ہوتا ہے، پانی بھی اس کے رشد اور نمو میں معاون ہوتا ہے، آکسیجن بھی معاون ہوتی ہے،
سورج کی گرمی بھی مددگار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ پانی بھی اس کی تقویت کے لیے، ہوا بھی، آکسیجن بھی، سورج کی روشنی بھی، رات کی تاریکی بھی، دن کا سویرا، یہ سارے اسباب مل کر اس کو پروان چڑھا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک جڑ سے وابستہ ہے، ایک ریشے سے وابستہ ہے، ایک درخت سے وابستہ ہے۔ لیکن آپ اسی پھل کو ٹہنی سے الگ کر دیں، جیسے ہی الگ کریں گے اب آکسیجن بھی اس کی دشمن ہے، سورج کی روشنی بھی اس کی دشمن ہے، پانی بھی اس کا دشمن ہے۔ وہ پھر کہتے ہیں اب اس سے بھی بچاؤ نہیں تو وہ سڑ جائے گا، ہوا سے بچاؤ نہیں تو یہ سڑ جائے گا، سورج کی روشنی سے بچاؤ نہیں تو یہ سڑ جائے۔ کیا ہوا؟ یہ ایک دم چینج کیوں ہو گیا؟ وہ جو للہ جنود السماوات والارض، اسی کے پروان کے لیے، اسی کو پروان چڑھانے کے لیے ہمہ وقت آمادہ بیٹھے تھے، ایک دم اس کے دشمن کیوں ہو گئے؟ وہ قانون بتا دیا خداوند عالم نے، اگر ریشے اور جڑ سے وابستہ رہو گے پوری کائنات تمہاری خدمت کرے گی، اور اگر جڑ اور ریشے سے اپنے آپ کو الگ کر لو یہ پوری کائنات تمہاری مخالف ہو جائے گی۔ اور اسی جڑ اور ریشے کا نام امامت ہے۔ اس امامت سے منسلک ہونا انسان کو پروان چڑھاتا ہے۔ لہٰذا یہ نہ سمجھو کہ نماز پڑھ لیں گے یا عدالت برپا کر لیں گے تو پھر ہمیں امام کی ضرورت نہیں ہے، نہ، جب تک امام سے دور ہو پوری کائنات تمہارے مخالف سمت میں چلے گی، تمہیں پنپنے نہیں دے گی۔ اور ایک ابدی سفر ہے انسان کے پاس جو درپیش ہے اس کو، اور اس ابدی سفر کے لیے امامت کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آ جائیں گے تو نظام دینی جو ہے وہ آ کر برپا۔ البتہ یہ ایک بات ہے کہ دین اور شریعت میں پھر کیا فرق ہے، شریعت کیا ہوتی ہے، دین کیا ہوتی ہے، چونکہ ہم ایک ہی لاٹھی سے سب مفاہیم کو ہانکتے ہیں، یہ الگ الگ مفاہیم ہیں، دین الگ ہے، شریعت الگ ہے۔ البتہ کبھی کبھی تسامو تعبیر میں جب آتا ہے تو اس تسامو کی بنیاد پہ ان کلمات کو ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، نہ ایسا نہیں ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ البتہ بحث کا سلسلہ کہ اگر امامت ایسے ہے جو اصل ریشہ ہے جس سے انسان کٹ کر ایک قدم اپنے کمال کی طرف بڑھ نہیں سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جتنا طولانی سفر ہے، طولانی سفر میں امامت کی ضرورت اتنی زیادہ ہے۔ ایک مختصر سا سفر ہے دنیا کے اندر، وہ مختصر سفر کے لیے تم اس کے لیے آ کر امامت کو ثابت کرتے ہو کہ اس دنیا کے سفر کے لیے آپ کو امامت کی ضرورت ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے، قرآن ہے صحیفہ سجادیہ میں، ان الراحل الیک قریب المسافہ، کہ وہ جو تیری ذات کے لیے چل نکلتا ہے کیا ہے، اس کا سفر بہت قریب ہو جاتا ہے۔ لیکن خصوصیت یہ ہے کہ چلو تو صحیح خدا کی طرف۔ وہ امت ہے جو امت بن کر سفر پہ آتی ہے، حرکت کرتی ہے، مقصد کی طرف بڑھتی ہے، خداوند عالم بڑھ کر ہاتھ تھام لیتا ہے۔ اور خداوند عالم نے قانون بھی ایسا رکھا ہے کہ اگر تم خدا کی طرف بڑھو گے تو کیا کریں گے؟ قانون خداوند عالم کی طرف بڑھنے کا کیا ہے؟ خداوند عالم نے ذکر کیا، کہا کہ تم ایک قدم بڑھو 10 قدم ہم آئیں گے۔ دیکھیں بعض دنیا کے سفر ہوتے ہیں، وہاں پہ جب انسان حرکت کرتا ہے تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد ایک جگہ ہوتی ہے، وہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنی جگہ پہ رکا ہوا ہوتا ہے، ٹھہرا ہوا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ اولمپک کے جو مقابلے ہوتے ہیں اس میں دوڑ لگتی ہے، تو دوڑ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ سب ایک خاص حالت میں آمادہ اور تیار بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ ریفری سیٹی پہ جاتا ہے یہ چل پڑتے ہیں، دوڑتے ہیں۔ لیکن دوڑ کر کہاں پہ ان کو جانا ہوتا ہے؟ ایک خاص نقطے پہ، جو پہلے پہنچ جاتا ہے وہ فرسٹ آ جاتا ہے، جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے وہ سیکنڈ آ جاتا ہے۔ لیکن وہ جو جس مقصد پہ وہ جاتے ہیں وہ ایک جگہ پہ رکا ہوا ہوتا ہے۔ آیا قرآنی تصور یہ ہے کہ تمہیں جب خدا کی طرف جانا ہے تو معاذ اللہ خدا ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے، تم دوڑ دوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں جاؤ؟ نہیں ہے، یہ تصور قرآنی نہیں ہے۔ خداوند عالم نے کہا کہ تم نکلو ہماری ذات کی طرف نکلو، تم ایک قدم اٹھا ہم 10 قدم آپ کی طرف آئیں گے، اور کہا تم آہستہ چلو گے ہم ہرولے کی صورت میں آئیں گے۔ ہرولہ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ہرولہ جو حاجی ہیں جنہوں نے حج کیا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی ہوتی ہے، سعی کو حالت ہرولہ میں انجام دینا چاہیے۔ وہ جا نہ دوڑ ہوتی ہے مکمل اور نہ آرام کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، بین بیچ کی حالت ہوتی ہے۔ یہ جو بیچ کی حالت رونما ہوتی ہے اس کو ہرولہ کہتے ہیں۔ یعنی خداوند عالم کہتا ہے تم اگرچہ سست ہو کہ ایک قدم اٹھاؤ، ہم ہرولے کی صورت میں 10 قدم آپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس لیے امام سجاد علیہ السلام نے کہا ان الراحل الیہ قریب المسافہ، جو تیری ذات کی طرف آتا ہے اس کا سفر قریب ہو جاتا ہے۔ کیوں قریب ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ مقصود چل کر خود اس
راحل کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب مقصود خود چل کر آئے سفر واقعاً قریب ہو جاتا ہے۔ اور اس کے لیے کیا کہا ہے؟ کہ ایک قدم اٹھاؤ اور اس قدم کو اٹھا کے اپنے نفس پہ رکھو، اگلا قدم تمہارا بارگاہ الہی میں ہوگا۔ مشکل ہماری یہ کہ ہم اپنے نفس پہ قدم نہیں رکھ پاتے ہیں، ایک قدم کا اٹھاؤ اس ایک قدم کو، دیکھو پھر خداوند عالم کیسے تمہاری طرف بڑھتا ہوا آتا ہے۔ اور یہ قانون الہی ہے، خود قرآن نے ذکر، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا یا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، دونوں تعبیریں ہیں کہ تم ذرا حرکت تو کرو، دیکھو کیسے آتا ہے خوب۔ اسی لیے امام کو جو کیا کہا حضرت امام رضا علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق جو خصوصیات ذکر کی، کیا کہا؟ امام کون ہوتا ہے؟ کہا امام وہ ہے جو والد شفیق ہے، والد اور شفیق، یہ تعبیر ہے جو مرو کے مقام پہ امام علیہ السلام نے امامت کا تعارف کروایا۔ وہ تعبیریں پڑھیں، واقعاً انسان حیران رہ جاتا ہے کہ امام کے اندر اتنی رافت، اتنی رحمت، اتنی محبت، اتنا قرب، اتنا لگاؤ، اتنی دلچسپی، یہ کہاں سے آ گئی ہے امام کے اندر؟ کہا اس لیے کہ وہ ریشہ ہے تمہارے لیے، جڑ ہے، بنیاد ہے، مرجع ہے۔ اور جو جڑ اور مرجع اور ریشہ اور بنیاد ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو اپنے متعلقات کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ اور عجیب بات ہے، طول تاریخ معصومین آپ جا کر پڑھ کر دیکھیں، غیبت کے عالم میں کوئی ائمہ کا چاہنے والا کوئی کار خیر انجام دیتا ہے، امام بڑھ کر اس کو سراہتے ہیں اور خود سے ذکر کرتے ہیں کہ وہ جو آپ نے کام کیا ہمیں بہت پسند آیا، ہم اس کام کی وجہ سے آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ امام کا صحابی ہے، کوفہ میں کے اندر تھا، اور اس کا رشتہ دار تھا ایک ناسبی، اہل بیت کا دشمن تھا، تنگ دست تھا، حج پہ جا رہا تھا، تو صلہ رحمی کے عنوان سے اس نے کچھ اس کی مدد کی، عزوقہ دیا، عزوقہ دینے کے بعد وہ چلا گیا حج پہ۔ جیسے امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، امام گھر سے نکلے، استقبال کیا، جا کر باہر گلی میں جا کر استقبال کر کے اس کو سینے سے لگایا، کہا وہ تمہارا عمل ہمیں بہت پسند آیا ہے، اگرچہ ناسبی ہے لیکن آپ نے ہمارے قوانین پہ عمل کرتے ہوئے، ہماری سنت کا احیاء کرتے ہوئے، ہماری سیرت کا احیاء کرتے ہوئے جب اقدام انجام دیا ہے، لوگوں کے اندر آبرو بڑھ جاتی ہے کہ اگر امام کے چاہنے والے ایسے ہیں، خود ان کا امام کیسا ہوگا۔ یہ ہے ان الراحل الیک قریب المسافہ، امام بڑھ کر آتا ہے، 10 قدم بڑھاؤ۔ یہاں سے پھر دوسرا نقطہ یہ ہوتا ہے کہ اگر امام ایسا ہے تو اس کے لیے معرفت کیسی ہونی چاہیے۔ معرفت کے باب میں بھی ہم لولے لنگڑے ہیں، نہ معرفت کا پتہ ہے نہ امام کا پتہ ہے۔ اور عجیب بات ہے، جتنے بھی درجات اور مراتب روایات کے اندر بیان ہوئے ہیں، جن کا تعلق زیارت سے ہو یا جن کا تعلق عبادات سے ہو، تمام عبادات کو، تمام اعمال کو، تمام زیارت ناموں کو، سب کو مشروط کر دیا گیا ہے معرفت پر، اور معرفت کے بعد بھی حق معرفت پر۔ مثلا امام حسین علیہ السلام کے لیے منظارہ عارفاً بحق ہی، عارفاً بحق ہی ظاہر بنے تو کیا ہوگا؟ اب اس کے لیے وہ درجات ہیں، اب وہ درجات ہمیں معلوم نہیں ہوتے، ہم ایک ثواب کا جھانسا لے کر اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ وہ نقطہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ایسی ہے امامت قرآنی کہ جس امام کے بغیر آپ کا چارہ نہیں ہے، اور طولانی سفر میں قدم قدم پہ آپ کو امام کی ضرورت ہے، تو اس امام کے لیے معرفت کا عالم کیسا ہونا چاہیے؟ وہ معرفت کیا ہے کہ ہمیں وہی جنتری میں جا کر لکھ دیں کہ امام کا نام یہ ہے، بیوی کا نام یہ ہے، بیٹے اتنے ہیں، بیٹیاں اتنی ہیں، اور زمانے کا طاغوت یہ تھا، اور پھر چلے جاتے ہیں طاغوت کو بیان کرنے کے لیے، طاغوت نے یہ کیا، طاغوت نے وہ کیا۔ یہ معرفت ہے؟ اٹھا کر دیکھیں یہ جتنی بھی سیرت کی کتابیں ہیں، وہ ائمہ کا تذکرہ نہیں ملتا، ظالمین کا تذکرہ زیادہ ہے، اور اس کو سمجھتے ہیں ہم معرفت حاصل کر رہے ہیں۔ اٹھا کر دیکھ لیں آپ ساری کتابیں، امام باقر علیہ السلام کا نام ذکر کرتے ہیں، پھر پڑھ جاتے ہیں جی وہ ظالم جابر نے یہ کیا، اس نے وہ کر دیا، اس نے فلاں کر دیا، کوئی بیچ میں پتہ نہیں چلتا امام نے کیا کیا۔ امام صادق علیہ السلام کا نام لے کے وہ منصور نے یہ کر دیا، منصور نے یوں کیا، منصور نے وہاں کیا، فاں کیا، کیا ہوا؟ 200 صفحہ اس میں بھر دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے سیرت بیان کر دی۔ یہ معرفت ہے امام کی۔ یہیں سے وہ نقطہ انسان کو اور زیادہ متوجہ کرتا ہے کہ اس معرفت کو بیان ہونا چاہیے، معرفت ہے کیا؟ وہ معرفت جب حاصل ہو جائے گی، اس کے بعد آپ کو امام کا چاہنے والا شمار کیا جائے گا۔ اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں، اس کے لیے تیار کریں کہ وہ معرفت کون سی ہونی چاہیے۔ خوب ایک نقطہ میں اس کے حوالے سے عرض کر دوں، بعض کا سلسلہ انشاءاللہ جاری ہے
دیکھیں دو کلمے عربی میں، ایک علم ہے اور ایک معرفت ہے۔ پہلے علم کی طرف اشارہ کروں کہ علم اور عقل یہ دو تعبیریں ہیں، ان کو آپس میں الگ الگ کریں۔ عقل، اس کے مقابلے میں جو کلمہ استعمال ہوتا ہے اسے جہل یا جہالت کہتے ہیں، اور علم اس کے مقابلے میں کوئی کلمہ نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی ضد نہیں ہے۔ یہ بھی ایک عجیب چاشنی کی بات ہے، علم کا متضاد نہیں ہے، جو ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ علم کے مقابلے میں جہل ہے، جہل اصل مقابل علم نہیں ہے۔ جو جہل کے مقابلے میں ہے وہ کلمہ عقل ہے۔ اسی لیے آپ جا کر دیکھیں مرحوم کلینی نے جو کتاب تالیف کی بنام اصول کافی، اور پہلی جلد میں پہلا باب جب ذکر کیا تو کیا کہا؟ کتاب العقل والجہل۔ لیکن جب علم کی دنیا میں آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کتاب و فضل العلم، بس ختم۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ محدث واقعاً اتنا بامعرفت انسان ہے کہ جس کو یہ معلوم ہے کہ کس کے مقابلے میں کون سا کلمہ رکھنا ہے۔ علم کے مقابل میں کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جہل جس کا معنی کروں گا بعد میں، یہ جہل عقل کے مقابلے میں ہے۔ خوب، عقل کے بھی دو استعمال ہیں، ایک عقل نظری ہے اور ایک عقل عملی ہے۔ یہ جہل عقل عملی کے مقابلے میں ہے، عقل نظری کے مقابلے میں نہیں ہے، چونکہ عقل نظری خود تساموی تعبیر کے مطابق وہی شعبہ علم ہے۔ عقل اور جہل، خوب عقل سے مراد بھی عقل عملی ہے، جہالت سے مراد بھی کیا ہے؟ جہالت عملی ہے۔ علم کی دنیا وہ ایک ایسا باب ہے کہ جس کے مقابلے متضاد کلمہ نہیں ہے۔ یہی سے پتہ چلتا ہے کہ ایک علم ہے، ایک معرفت ہے۔ معرفت کا تعلق جزئیات سے ہوتا ہے، معرفت کا تعلق کبھی بھی کلیات سے نہیں ہوتا، اور علم کا تعلق ہمیشہ کلیات سے ہوتا ہے، علم کا تعلق جزئیات سے نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ عرفت اللہ، اللہ کو میں نے پہچانا ہے، نہیں کہتے ہیں علمت اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اگر علم آ گیا اور علم کا متعلق آپ نے اللہ کو قرار دیا تو آپ کلیات کے چکر میں ہیں۔ کلیات ہمیشہ ذہن میں ہوتی ہیں، جزئیات ہمیشہ خارج میں ہوتی ہیں۔ وہ خارج سے اٹھا کر ذہن میں ڈال لیں گے خدا کو، کیا ہوگا؟ وہ اس لیے ائمہ بھی فرماتے ہیں کہ جو تمہارے ذہنوں میں ہے وہ تمہاری مخلوق ہے، وہ خدا نہیں ہے۔ لہذا خداوند عالم کی نسبت معرفت پیدا کریں، معرفت کا تعلق جزئیات سے ہوتا ہے۔ خوب امام کے بارے میں علم پیدا نہ کریں، امام کے بارے میں معرفت پیدا کریں۔ اس کا مطلب ایک جزئی ہے جو خارج میں موجود ہے، اس سے اپنے آپ کو مرتبط کرنا ہے۔ کیسے مرتبط کریں؟ کا معرفت کے باب میں، بس معرفت کے باب میں امام کو پہچاننا ہے، اور معرفت کا تعلق جزئیات سے ہوتا ہے، کلیات سے نہیں ہوتا۔ خوب، بس یہ کلمہ ہی بتا رہا ہے، یعنی انہی کلمات پہ اگر غور، اصل براہین ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جب آپ کہتے ہیں معرفت امام تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی شخصیت جزئی خارج میں ہونی چاہیے جس سے اپنی ذات کو مرتبط کریں، یا نہ ایک عالم خیالات کے اندر اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہے۔ اب یہی سوال ہے اہل سنت سے، جب آپ معرفت امام کے باب میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایات نقل کرتے ہو، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، یہ کلمہ عرفان استعمال ہوا ہے، معرفت کا کلمہ استعمال ہوا ہے، معصوم نے استعمال کیا ہے، اور پیغمبر ختمی مرتبت نے استعمال کیا ہے، اور معرفت کا تعلق جزئیات سے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کوئی جزئی ہونی چاہیے خارج میں جس کے ساتھ اپنی معرفت کو منسلک کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ یہی کلمہ انتخاب کرنا حکمت بھرا کلمہ ہے جو پیغمبر اکرم نے انتخاب کیا۔ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام سے مرتبط نہ ہو، یہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہے، یہ نہ کہو کہ مہدی موعود ہے، نہ، مہدی موجود موعود ہے، پہلے ہے پھر وعدہ دیا گیا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ خیالات کی دنیا میں بیٹھے رہو کہ جی بعد میں پیدا ہوگا، وہ جو پیدا ہوگا اس کے بارے میں معرفت نہیں ہوتی، وہ ایک کلی مفہوم ہے، مجمل مبہم، خیالاتی ذہنی، خیالاتی ذہنی مجمل کلی مفاہیم معرفت کے حیطے میں نہیں آتے ہیں، وہ علم کا حیطہ ہے، معرفت کا حیطہ نہیں ہے۔ معرفت کے حیطے میں وہی آتا ہے جو
خارج میں بالفعل موجود ہو، جزئی و شخص ہو، اس کی معرفت پیدا کریں۔ وہ کیسے معرفت پیدا کریں؟ یہی وہ نقطہ ہے کہ جس کو ذہنوں میں واقعاً جگہ دینے کی ضرورت ہے۔ معرفت کا تعلق جزیات سے ہے۔ اور ادھر کیا کہا کہ من مات ولم یعرف امام دمانی مات میتۃ جاہلیہ۔ وہ جاہلیت کیا ہے؟ آج کیا کہ جہل عقل کے مقابلے میں، اور عقل کیا ہے؟ یہ عقل عملی ہے۔ اسی لیے روایات کے اندر تعبیریں مختلف ہو جاتی ہیں۔ بعض کلمات ہیں البتہ تسامحی تعبیر کے مطابق کہا جاتا ہے کہ جب نماز پڑھ لیں تو کیا کریں؟ ہیں بعض دعائیں ہیں، بعض مؤکد ہیں، کہ بعض کہتے ہیں کہ الہ العالمین میں آپ سے سوال کرتا ہوں علم نافذ کی، یا بعض تعبیریں ہوتی ہیں علم نافع کی۔ علم نافع یا علم نافذ، علم نافع جب مانگتے ہیں تو وہ کلی بات ہے، لیکن وہی علم جب مقام نفوذ میں آ جاتا ہے، مقام اجرا میں آ جاتا ہے، معرفت بن جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے بعض نظام ہیں، بعض قوانین ہیں جو قابل اجرا ہوتے ہیں اور بعض قابل اجرا نہیں ہوتے ہیں، اور جو قابل اجرا ہوتے ہیں وہاں پہ کلمہ نفوذ استعمال ہوتا ہے۔ نفوذ یعنی اجرا کیا ہے۔ اور علم معزول یا معرفت معزول کیا ہوتی ہے؟ جس کو عزل کر دیا جاتا ہے۔ کہتے نہیں فلاں اپنے منصب سے کیا ہو گئے ہیں؟ معزول ہو گئے۔ معزول ہو گئے یعنی کیا مطلب؟ یعنی اب ان کا اثر ختم۔ اسی لیے کہا کہ معرفت دو طرح سے، ایک معرفت نافذ ہے، ایک معرفت معزول۔ معرفت نافذ کے ذریعے انسان امام سے منسلک ہوتا ہے، نہ معرفت معزول کے ذریعے۔ وہ معرفت معزول کون ہوتی ہے؟ اس کو کون عزل کرتا ہے؟ کہ اس کو جہالت عزل کرتی ہے۔ جس کی زندگی میں جہالت ہو، وہ جہالت معرفت کو نافذ نہیں ہونے دیتی۔ اسی لیے نہج البلاغہ میں امام امین علیہ السلام فرماتے ہیں رب عالم قد قتلہ جہل والعلم معه لا ينفعه۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں لیکن قتل ہو رہے ہیں، نابود ہو گئے۔ علم ساتھ میں تھا لیکن علم نے فائدہ نہیں پہنچا۔ یہ کون سا علم تھا؟ علم معزول۔ علم معزول کبھی بھی انسان کو نہیں بچاتا ہے، علم نافذ بچاتا ہے، معرفت نافذ بچاتی ہے۔ اور جہاں پہ جہالت آ کر مؤثر ہو جائے انسان پر، وہ انسان غرق ہو جاتا ہے۔ بس یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ جہالت سے مراد بھی جہالت عملی ہے، یعنی مقام عمل میں کوئی چیزیں ہیں جو ہم انجام نہیں دیتے۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے جہالت کا کام ہی عمل سے ہے، جاننے سے نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پہ انسان کے چار گروہ ہو جاتے ہیں، 3 مذموم ہے، 1 ممدوح ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ انسان کے پاس معرفت ہے، اور معرفت کے سائے میں عمل بھی ہے۔ معرفت بھی ہو، عمل بھی ہو، یہ کیا کہلاتی ہے؟ معرفت نافذ، علم نافع۔ اور یہ جب آ جاتی انسان کیا ہو جاتا ہے؟ اپنے کمال کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ خوب ادھر سے آپ حصر عقلی کے اعتبار سے معرفت ہے، عمل نہیں ہے، یہ بچ جائے گا نہ۔ ادھر سے عمل ہے، معرفت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی نہیں بچے گا۔ تیسرا کیا ہے؟ دونوں نہیں ہیں۔ وہ یہ جس کے پاس دونوں نہیں ہے وہ کیا ہے؟ اسوأ حال، بدترین حالت ہے وہ۔ یہ بدترین حالت جو انسان میں پیدا ہوتی ہے کہاں سے ہوتی ہے؟ کہ جہاں پہ دونوں ہم آہنگ نہیں ہوتے ہیں، معرفت اور عمل۔ معرفت امام جو پیدا کرنی ہے، پہلا رکن یہ ہے کہ معرفت نافذ ہونی چاہیے۔ نافذ کیا ہو؟ یعنی یہ امام سے منسلک کر دے آپ کو۔ اگر یہ معرفت امام سے منسلک نہیں کرتی، آپ لاکھوں تقریریں کرتے رہیں ظہور کے بارے میں، فلسفہ غیبت جھاڑنے کے بارے میں اور حکومت جہانی کے بارے میں، آپ کو عارف امام نہیں کہا جائے گا۔ معرفت جب پیدا کرنی ہے تو پھر کیا کرو؟ اسی لیے جب امام صادق علیہ السلام نے منتظرین کے فضائل بیان کیے تو جو بز میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے رش کرتے ہوئے کہا مولا یہ تو پھر ہم تو گھاٹے میں رہ گئے، کہ وہ جو غیبت کبریٰ کے زمانے میں آئیں گے اور امام عصر کے زمانے میں ہوں گے، ان کے تو درجات اتنے بلند ہیں، ہم ان سے محروم ہو گئے۔ امام نے کہا نہ، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس زمانے میں ہو یا اس زمانے میں ہو، ایک رکن اپنے اندر پیدا کرو، تمہارے اندر بھی درجات وہی ہوں گے۔ اور وہ کیا ہے؟ کہ معرفت امام پیدا کرنے کے بعد امام سے منسلک ہو جاؤ، کوئی فرق نہیں کرتا، اس زمانے میں زندگی بسر کرو یا اس زمانے میں زندگی بسر کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ معرفت وہ عنصر ہے انسان کے اندر جو انسان کے لیے درجات کا باعث بنتا ہے، اور اسی معرفت سے غیبت کا پردہ اٹھ جاتا ہے۔ یہی سے ایک بات ہوتی ہے کہ آیا غیبت مطلق ہے
یہ غیبت نسبی ہے. آپ جا کر دیکھیں غیبت مطلق نہیں ہے، غیبت نسبی ہے. وہ غیبت مطلق یعنی ایک زمانے میں سب کو ایک توفیق ہوگی کہ امام علیہ السلام کو دیکھیں گے، اس کے لیے ایک الگ بات ہے. لیکن یہ غیبت نسبی ہے. اور نسبی کا معنی کیا ہے؟ آج اگر اپنے آپ کو ہم امت بنا کے معرفت کی منزل پہ آ جاتے ہیں، امام علیہ السلام سے ہمارا دیدار ہو سکتا ہے. لہٰذا بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں امام کا دیدار ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. وہ مشکل نہیں ہے، عقلی اعتبار سے کوئی محال لازم نہیں آتا. اور روایات بتاتی ہیں، علماء کی داستانیں بتاتی ہیں کہ جو یہ سلسلہ ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ غیبت نسبی ہے. علامہ ہلی جا رہے تھے کربلا کی طرف، راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوتی، عرب، لباس عربی میں آتا ہے سامنے، سوالات پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے. علامہ ہلی ظاہر سے معمولی آدمی تھوڑی تھا، کہا کہ اتنے دقیق جو مسائل پوچھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا عالم ہے. پلٹ کر علامہ کو تھوڑا سا، ظاہر ہے علامہ زیرک انسان تھا، شک ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہدی آخر الزمان ہوں. سوالات کرنا شروع کیے، مشکل ترین سوالات جو عقائد کی دنیا میں تھے، اور انہوں نے فوراً فرفر جواب دیا کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. ایک فقہی مسئلہ جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہ، اس کے بارے میں مجھے کوئی روایت نہیں ملی ہے کتب اربعہ میں. شخص نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کے گھر میں جو تہذیب ہے اس کی فلاں جلد کے فلاں صفحے پر یہی روایت موجود ہے، اور امام صادق علیہ السلام سے روایت موجود ہے، آپ نے نہیں دیکھی ہے. اب علامہ کو ہوا کہ بھائی اب یہ جو ہے کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. پلٹ کر فوراً سوال کرتے ہیں کہ آیا اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں مہدی آخر الزمان کا دیدار ہو سکتا ہے؟ کہا علامہ کیسے ممکن نہیں ہے کہ تم اسی سے محو گفتگو ہو اور اس سے ملاقات نہ ہو سکتی ہو. یہ غیبت نسبی ہے، اور آج بھی وہ نسخہ موجود ہے. یہ بات فقط داستان کی حد تک نہیں ہے. آغا مرشی نجفی کی لائبریری میں جو خطی نسخہ ہے تہذیب کا، ظاہراً اگر اشتباہ نہ کروں 4 جلد کے اندر علامہ ہلی نے اپنے ہاتھ سے اس حدیث پہ حاشیہ لگایا ہے کہ یہ وہ روایت ہے کہ خود مستقیماً میں نے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہے کہ یہ روایت ہمارے جد نے ذکر کی ہے. اس روایت کی سند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آج بھی وہ خطی نسخہ موجود ہے آغا مرشی نجفی کی لائبریری میں. پس وہ کون سی معرفت ہو جو انسان کو امامت سے منسلک کرتی؟ اسی معرفت کے پیچھے جانے کی ضرورت ہے. اور وہ معرفت جب حاصل ہو جائے گی، اس کے بعد انسان صحیح معنوں میں منتظر امام بن سکتا ہے. البتہ ارکان ابھی اس کے اور باقی تھے کہ اس معرفت پر جانے کے لیے پھر کیا کرنا ہے. اب اس کے وہ الگ ارکان، البتہ آواز تو بہت زیادہ تھی جن کی طرف اشارہ کرنا تھا. وہ ظہور کی بعض آواز تھی جن کو اشارہ کرنا تھا، یا غیبت کا تھا کہ انشاءاللہ وہ بعد میں ہوگا. بس امامت قرآنی کے عنوان سے آئیں اور قرآن سے جو تصور قرآنی اس کو پہلے بیان کریں، اس کے بعد پھر آ کر مہدویت کی بات کو آگے بڑھائیں، تاکہ مہدویت کی بات پوری بشریت کے لیے راہ گشا ثابت ہو. اور اس کے لیے پیش ہمیں ہونا چاہیے. کئی ایک سوالات تھے کہ انشاءاللہ فرصت سے ان کو بیان کیا جائے گا. الحمدللہ.